بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم من لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، یہ قرآن فہمی کی جو مجلس کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اس میں آپ اس بات کی یقیناً ضامت ہوئی ہوگی کہ اس سلسلے میں بار بار مستقل حاضری نہیں ہو پا رہی، بعض مصروفیات ایسی آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اپنی کتاب مقدس کو سمجھنے کے اس سلسلے کو ہمیں مستقل کرنے کی توفیق عطا کرے. محترم بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ حدید کا پہلا لطف پڑھا ہے. سورہ حدید قرآن مجید میں 27ویں پارے کی آخری سورہ ہے. یہ سورہ مدینے میں نازل ہے اور مدینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 10 سال ملے ہوئے تھے، اس میں سے تقریباً 3 سال گزر چکے تھے. یعنی مدینے کی زندگی کے صرف 7 سال باقی تھے. اسی میں پورے دین کو مکمل ہونا تھا اور غالب بھی ہونا تھا. یعنی شریعت سے صرف احکام نہیں مکمل ہونے تھے بلکہ دین کو اس علاقے میں غالب بھی. اب ظاہر ہے کہ وقت کچھ تقاضا کر رہا تھا اور ایسے میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کچھ اشارہ کیا ہے کہ ابھی تک جس قوت و طاقت کے ساتھ حق و باطل کی کشمکش میں آپ جاتے رہے ہیں، اب تھوڑا اور تیاری کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ قرآن مجید سے تعلق کمزور ہو جانے کے نتیجے میں اور اسلام کی جو بیسک جو فنڈامنٹلس ہیں اس سے ہمارا تعلق کمزور ہو جانے کے نتیجے میں کبھی کبھی بہت سی باتیں ایسی ہم قرآن میں سنیں گے جو ہمارے اس فکر کی کمی کے نتیجے میں ایسا لگے گا کہ بھئی یہ تو دنیا کی بات ہے. یہ جو سورہ ہے اس کا نام جو ہے سورہ حدید. حدید کے معنی ہوتے ہیں لوہے کے. لوہ اشارہ ہو رہا ہے کہ آگے لوہے کے استعمال کو بہت قاعدے سے مینیج کرنا ہے تاکہ اسلام غالب ہو جائے.
یہ جو لفظ آیا ہے یہ اس کے موضوع کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اس کا جو مضمون ہے اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اور اس دنیا میں اس وقت بھی یہ بات تھی اور آج اور زیادہ ہے کہ وہ قومیں جن کے پاس لوہے اور اس کے استعمالات اور اس کے اپلیکیشن کا زیادہ علم ہے وہی دنیا کو رول کرتے ہیں، وہی دنیا پہ غالب ہے۔ تو اشارہ ہو رہا ہے، اب ایسا اشارہ ظاہر ہے کہ اگر قرآن سے تعلق نہ ہو تو آدمی سوچے گا یہ دنیا کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ نزدیک کی بات اتنی اہم ہے کہ اس کو قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا گیا۔ یہ لفظ جب آئے گا تو انشاءاللہ اس پر بات ہوگی، وہ آخری حصے میں سورہ کے آ رہا ہے، لیکن جو سورہ میں نے پہلا رکوع آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کو ہم سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ جب یہ سورہ اتری ہے اس وقت احد کی لڑائی ہو چکی ہے۔ احد کی لڑائی 3 ہجری میں ہوئی، ہجرت کے 3 سال میں ہوئی ہے، اور اس لڑائی کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ احزاب کی لڑائی کا وقت قریب تھا، کیونکہ سورہ غزوہ احد کی لڑائی 3 میں ہوئی ہے اور 5 ہجری میں خندق کی لڑائی، یعنی بیچ میں قریب 1.5 سال کا وقفہ ہے۔ اور اس میں جو خندق کی لڑائی تھی اس میں مسلمانوں کے قوت اور صبر کا زبردست امتحان دیا لگا، بہت احد کی لڑائی میں تو اپنے سے 3 گنا فوج تھی، وہ کیل کانٹے سے لیس تھے، مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، کفار کی تعداد 10,000 تھی، لیکن عین وقت میں 300 منافق میدان جنگ میں الگ ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف جو ہے 400 لوگ رہے، یعنی 3000 کفار تھے، کفار 3000 تھے اور مسلمان 1000 تھے۔ پہلی لڑائی میں مسلمان 313 تھے اور کفار 1000 تھے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد 1000 ہو گئی تھی اور کفار کی تعداد 3000 تھی، لیکن وہ تعداد بھی 1000 مسلمانوں کی نہیں رہ گئی، کیونکہ لڑائی سے پہلے ہی منافقین نے اپنے 1000 میں سے 300 لوگوں کو الگ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھتے کہ لڑائی ہوگی تو ہم ذرا سوچ سمجھ کے آتے ہیں، ابھی ہم تیار ہیں، چنانچہ وہ الگ ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 700 لوگ رہے اور 700 لوگوں کے مقابلے میں 3000 کی فوج۔ اس لڑائی میں جو کچھ ہوا تھا اس پر سورہ صف کے اندر بہت تفصیلی تذکرہ ہے کہ اس لڑائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، 100 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے۔ مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں رنج و غم کا ماحول نہ رہا۔ حالات اتنے نازک ہو گئے تھے اس وقت کہ صحابہ کو یہ جب خبر ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، بیچ میں یہ خبر احد کی لڑائی میں پھیل گئی، تو اس کے بعد سے صحابہ کے اندر بہت ہی بے چینی اور افراتفری کا ماحول ہو گیا۔ بعض لوگ سوچنے لگے کہ جب اللہ کے نبی نہیں رہے تو اب اسلام کے پنپنے کا کیا موقع ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا جب چراغ ہی نہیں رہا تو روشنی کا کیا سوال ہے۔ کچھ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، ان کی ماؤں بیویوں نے ان کو بہت ملاقات دلائی، بہت دولت دلائی کہ وہ واپس۔ تو یہ ماحول تھا احد کی لڑائی میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زخمی تھے، آپ کو پٹی وغیرہ بجی تھی، آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے تھے۔ ایسے حالات میں جبکہ ایک وادی کے اندر صحابہ آپ کو لے کر کے وہاں محفوظ جگہ پہ موجود تھے، ابو سفیان جو کافروں کے سردار تھے وہ ایک پہاڑی پہ آئے اور کہا کہ تم میں ابو بکر ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ تو انہوں نے کہا تم میں عمر ہیں، تم میں طلحہ ہیں، تم میں زبیر ہیں، تم میں علی ہیں، کسی نے جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ کر دیا تھا کہ کوئی جواب نہیں دے گا تو لوگ صحابہ چپ رہے، لیکن ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے دیوتاؤں کی جے ہو، سب مارے گئے۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں ہوا، وہ زور سے بولے کہا اللہ کے دشمن جتنے نام سننے لیے ہیں ہم سب یہاں موجود۔ تو یہ کیفیت بڑی ہوئی تھی، مسلمانوں کو نقصان بھی بہت ہوا تھا اور بہت سے لوگ زخمی بھی تھے۔ اس میں تھوڑا سا ایک اور بھی معاملہ تھا کہ ایک چھوٹی سی ڈسپلن کی کمزوری بھی آ گئی تھی۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے ایک درہ تھا
اس درے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ دشمن ہمیں نوچ رہے ہیں تو بھی یہاں سے ہٹنا نہیں۔ لیکن جب مسلمانوں کو شروع کے جنگ کے شروع کے حصے میں ٹائم میں مسلمانوں کو غلبہ ملنے لگا تو صحابہ نے وہاں کے لوگ تھے ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے سوچا کہ جس کام کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں یہاں متعین کیا تھا وہ کام تو ختم ہو گیا، مسلمانوں کو فتح مل رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کا جو مال و اسباب مسلمان پائیں گے لوٹیں گے تو اس میں ہم پیچھے رہ جائیں اور ہمارا حصہ کم پڑ جائے۔ یہ سوچ کر کے لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ دشمن ہمیں نوچ رہے ہیں تو بھی نہیں ہٹنا ہے، لیکن 35 لوگ اس میں سے ہٹ گئے۔ 15 لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کہا تھا جب میں آ کر کے کہوں گا کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ تو ہٹنا، تو حضور ہی آئیں گے، وہی کہیں گے کہ یہاں سے ہٹو تب ہم ہٹیں گے ورنہ نہیں۔ تو خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے 300-400 لوگوں کو پیچھے سے فوج گھما دیا 3-4 کلومیٹر اور پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا، اس درے پہ حملہ کیا جہاں اللہ کے نبی نے صحابہ کو متعین کیا تھا۔ صرف 15 لوگ ملے، انہوں نے اپنی حد تک مقابلہ کیا، لیکن ظاہر ہے 15 لوگ 300 لوگوں کا مقابلہ کرنا کافی مشکل تھا، تو وہاں سے دشمن نے پیچھے سے بھی حملہ کر دیا۔ اب مسلمان آگے کی طرف جا رہے تھے، پیچھے سے دشمن نے حملہ کیا تو ایک دم افراتفری مچ گئی اور پھر اسی میں اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر پھیل گئی اور اس نے بہت ہی بے چینی کی کوشش کی صحابہ کو۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک خاتون تھی وہ اللہ کے نبی کے چاروں پر دوڑ رہی تھی، جو صحابہ نے کہا بھی آپ عورت ہیں بیچ میں دوڑ رہی ہیں تو ہمیں حضور کی حفاظت میں پریشانی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے دوڑ رہی ہوں کہ حضور کو تیر اور تلوار اور پتھر آ رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ تیر اور تلوار اور خنجر اور پتھر وہ عمارہ کو لگے اور اللہ کے نبی کو لگے۔ تو آپ نے ان کے سامنے فرمایا آج کا دن عمارہ کا دن۔ تو یہ تحقیقت ہو چکی تھی اور مسلمانوں کو دیر نہیں کر پائے کفار، کیونکہ جب مسلمان تھوڑا سبلے تو انہوں نے کفار نے یہ سمجھا تھا کہ ہم تو میدان جیت گئے اور جا کر کے کچھ دور پر فتح کا جشن منا رہے تھے۔ اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا اور زخمی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو قیادت کی اور پیچھے ان لوگوں کا پیچھا کیا باقاعدہ۔ تو جب ان لوگوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوجیوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کرنے آ رہے ہیں تو پھر وہاں ٹکے نہیں، بہت سارا سامان چھوڑ کر کے وہیں سے بھاگے۔ تو ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اکیلے قریش کے بس کی بات نہیں ہے کہ مدینے کے ابھرتے ہوئے اسلام کے پودے کو یا اسلام کے مرکز کو اکیلے قریش کی بس کی بات نہیں ہے اس کو مٹانا۔ جانتے ان لوگوں نے پورے عرب کے اندر اب بات شروع کر دی تھی، ہر قبیلے سے مل رہے تھے، ہر علاقے سے میں جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھئی ایسا ہے کہ ابھی دیکھو ابھی مدینے کے اس مرکز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بنائے ہوئے اس مرکز کو ابھی توڑا جا سکتا ہے، اگر یہ مضبوط ہو گئے تو ان کو پھر آئندہ توڑنا ممکن نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ وہ بات تھی اور اشارہ ہو رہا تھا مسلمانوں کو گویا اس سورہ کے ذریعے کہ اب سر دھڑ کی بازی لگانے کا بہت فائنل موقع آ رہا ہے، کیونکہ اس موقع پر کفار نے جو حملہ کیا تھا 10,000 لوگ آئے تھے، پورے مدینے کو گھیر لیا تھا اور ایک طرف جس تین طرف سے مدینہ پہاڑ اور جنگل سے گھرا ہوا تھا، کھجوروں کے باغات سے، ایک طرف جدھر کھلا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے خندق کھود کر کے حفاظت کرنی پڑی تھی۔ وہ مرحلہ آ رہا تھا، یعنی گویا وہ مرحلہ تو اتنا سخت تھا کہ مسلمانوں کو کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہو گیا تھا۔ 1 مہینے تک انہوں نے گھیرے رکھا مدینے کو، تو وہاں حالات ایسے کہ 3 وقت میں 1 وقت کھانا کھا رہے تھے لوگ۔ تو ایسے وقت کے لیے تیار ہو رہا تھا معاملہ، ایسا سینیریو سامنے آ رہا تھا اور احد کی لڑائی ہو چکی تھی، تو گویا اللہ ایسے بیچ کے دور میں یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں سب کچھ لگا دینے کے لیے ابھارا جا رہا ہے، سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ سورہ کا آغاز جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہوا ہے۔ مسلمانوں کو احساس ہو جائے کہ جس اللہ پہ ایمان لائے ہیں اور جس رسول پر ایمان لائے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جس پر ایمان لائے ہیں مسلمان، اس کی توحید اور اس کی صفات کی شان کیا ہے، جس کو پہلے ذہن میں بٹھایا گیا۔ اور دیکھیے جب کسی چیز کی اہمیت اور شان بیٹھ جاتی ہے دماغ میں تبھی آپ کو قربانی دے سکتا ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے ذہن میں اسلام کی اہمیت اور اسلام کے قدر و قیمت نہ بیٹھے تو ہم اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دے سکتے، یہ بات صاف ہے۔ تو وہ بالکل اللہ رب العالمین کا ایسا عجیب و غریب تعارف کرایا گیا شروع کے اندر۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سبح للہ ما فی السماوات والارض
اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر اس چیز میں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت غالب ہو کر کے رہنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اشارہ ہو رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو بھی چیز ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، سب اللہ کی تصویر بیان کر رہے ہیں۔ ایون اس قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو پہاڑ ہیں وہ بھی اللہ کی تصویر بیان کر رہے ہیں، اور پہاڑوں کے بارے میں تو قرآن نے کہا کہ وہ اللہ کی حیبت سے تھک پڑتے ہیں، اللہ کی حیبت سے گر جاتے ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا سورہ حشر میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے پھٹا پڑ رہا۔ تو یہ ہماری جو سائنسز ہے، ہمارے جو علوم اور اکتشاف اور ریسرچ ہے، اس پر یہ قرآن اس کے اندر بنا ہوا نہیں ہے۔ قرآن کا صاف اشارہ ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی سینس ہے، پہاڑوں کے اندر بھی حس موجود ہے، اور وہ سینس کس طرح کا ہے اسے ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین دیکھیے انسان دھیرے دھیرے علم میں آ رہا ہے۔ پہلے لوگ درختوں کو بے جان سمجھتے تھے، لیکن بعد میں اب بات ہو گئی کہ درخت نہ صرف کہ جاندار ہیں بلکہ درخت احساس بھی رکھتے ہیں۔ ابھی جلدی جو ایک ریسرچ ذریعے بات آئی کہ پودے جو ہے وہ بولتے بھی جانتے، پودوں کے بولنے کی تحقیق جب مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک بڑے سائنسدان کو جو باٹنی کی انٹرنیشنل جو کونسل ہے ریسرچ کی اس کا پریسیڈنٹ تھا وہ ایمان لیا جب یہ معلوم ہوگی بات کی پودے بولتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کا کہا للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے۔ ایک جگہ کہا ولا للہ کہ تم ان کے تصویر کو نہیں سمجھ پاتے، بس ان کی زبان تم نہیں سمجھتے۔ تو یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ ہم کسی مخلوق کی زبان نہ سمجھتے ہوں، لیکن یہ بات طے ہے، یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تصویر کریں، اور کس کے اندر کیسا سینس ہے، کیسا ادراک ہے، یہ بات ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم سمجھیں یہ اچھی بات ہے، نہیں سمجھتے ہیں تو بھی اس بات کو ایمان رکھنا ہے، کیونکہ قرآن اشارات کر رہا ہے، پہاڑ کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، زمین کے بارے میں کر رہا ہے۔ ایک جگہ قرآن نے کہا کہ اس قرآن کو ہم نے اس امانت کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی امانت کو ہم نے نازل کرنا چاہا، ارادہ کیا پہاڑ پر، اور انا ارسلنا امانت علی السماوات والارض والجبال، آسمان اور زمین اور پہاڑوں پہ نازل کرنا چاہا، فابینها ان يحملنها واشفقن منها، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، وہ اشفقن منها، تو گویا کہ ڈر گئے جو تو احساس ہوگا تبھی ڈریں گے۔ تو یہ بات بہت صاف ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تصویر کر رہے ہیں، البتہ ان کی تصویر کا انداز کیا ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ فرمایا وهو العزیز الحکیم، وہ عزیز ہے۔ عزیز کے معنی ہوتے ہیں اردو میں جو بولتے ہیں نا، وہ عزیز کے معنی یہاں نہیں ہے۔ عزیز کے معنی ہوتے ہیں غالب ہو کر کے رہنے والا، یعنی وہ غالب ہونا چاہے تو دنیا کی کوئی قوت اسے روک نہیں، لیکن اسی کے ساتھ جو لفظ لگا ہے حکیم، وہ العزیز الحکیم، وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ مطلب اگر کسی کے اندر اتنی قوت ہو جائے کہ وہ ہر چیز سے غالب آ جائے لیکن اس کے اندر حکمت نہ ہو، تو پھر وہ اس کے ذریعے دنیا میں انصاف نہیں قائم ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے دنیا میں عدل نہیں قائم ہو سکتا ہے، دنیا میں اچھا ماحول نہیں بن سکتا ہے، ظلم کا ماحول بنے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب عزیز کا لفظ آتا ہے تو اسی کے ساتھ حکیم کا لفظ آتا ہے، عزیز الغفور کا بھی لفظ آتا ہے، یعنی معاف کرنے والا، اور یہاں لفظ استعمال ہوا حکیم، بہت حکمت والا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بہت طاقت والا اور قوت والا ہے کہ اس کی طاقت و قوت کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا غالب ہونے سے، نہیں، بلکہ اس کا ہر کام بہت حکمت میں مبنی۔ اگر تم غور کرو گے تو اس کے ایک ایک حکم میں تمہیں سینکڑوں حکمتیں نظر آئیں گی۔ وہ العزیز الحکیم، فرمایا لہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی۔ دیکھیے یہ الفاظ جو ہے یہ ہماری یادداشت اور ہمارے فہم میں بہت نتیجے کافی کھو گئے، موجود نہیں ہے زیادہ۔ فرمایا لہ ملک السماوات والارض،
आसमान और जमीन में उसी की बादशाही है। आसमान और जमीन का बादशाह वो है। लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हो रहा है? मुल्क, लहू मुल्कु समावात। तो मुल्क ये अल्लाह का है, ये मुल्क अल्लाह का है, और यहाँ हुक्म भी अल्लाह का चलना चाहिए। अल मुल्क लिल्लाह वल हुक्म लिल्लाह। मुल्क जब अल्लाह का है तो हुक्म भी अल्लाह का चलना चाहिए। ये अल्लाह की बादशाही है जमीन और आसमान में। बस इसमें फर्क ये है कि कुछ चीजों में अल्लाह की बादशाही बिल्कुल, उसमें किसी को कोई इख्तियार नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ चीजों में आदमी को इख्तियार दे दिया गया है। वो चाहे तो अल्लाह की फर्माबरदारी वाला रास्ता अख्तियार करे, रजामंदी वाला रास्ता अख्तियार करे, और चाहे तो नाफरमानी वाला रास्ता अख्तियार करे। बस, वरना मौत अल्लाह का मुल्क है, अल्लाह की बादशाही है, उसमें चाहे मौत आएगी तो क्या कोई मौत को रोक सकता है? उसमें तय है कि अगर बचपन है तो लड़कपन आएगा, जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, तो क्या कोई जवान बुढ़ापे को रोक सकता है? ये बात बिल्कुल है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल उसूली तौर पर बिल्कुल हो रही हैं, अल्लाह की बादशाही बिल्कुल जाहिर है, लेकिन कुछ इख्तियारी बातें थी जिसमें ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें इंसान को ऑप्शन है कि वो चाहे अच्छा रास्ता अख्तियार करे या अल्लाह की नाफरमानी का रास्ता करे। तो यहाँ फरमाया लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन का वो बादशाह है। इस जमीन पर जहाँ गैर अख्तियारी हल्कों में इलाके में अल्लाह की बादशाही चल रही है, वही हमारी जिम्मेदारी है कि जो अख्तियारी हल्का है, जहाँ हमें आज़ादी है, हम वहाँ भी अल्लाह की बादशाही को तस्लीम करें, अल्लाह की बादशाही के मुताबिक यहाँ जिंदगी गुजारें। इसीलिए आप देखेंगे कि मुसलमानों ने ये नहीं किया कि सिर्फ मौत और जिंदगी और बारिश और धूप और सूरज का निकलना, सिर्फ इन्हीं चीजों में अल्लाह की बादशाही को समझते हो, तस्लीम करते नहीं। उनका यकीन है, ईमान है कि ये जो कानून है कुरान मजीद की शक्ल में, जिससे ये कानून की बादशाही इस जमीन पे भी करनी है। ये अल्फाज बहुत कुछ इशारात कर रहे हैं, लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि कुरान से हमारा ताल्लुक अमूमी तौर पर बहुत कमजोर है। इसलिए हम इन बातों को ये समझते हैं कि भाई ये तो कुछ नई बातें हैं, ये तो कुछ दुनिया की बातें लग रही। आप ये समझ लें, इस दुनिया को अल्लाह ताला ने आखिरत की खेती बनाया। इस दुनिया पर अल्लाह ताला का कानून चलना चाहिए। इस दुनिया पे ये जो कानून चल रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मुल्कों में, ये कानून नहीं चलने चाहिए। हमारे मुल्क में भी जो कानून चल रहा है, ये कानून नहीं चलना चाहिए। इसके बजाय अल्लाह का कानून चलना चाहिए सारे इंसानों पर। हम जो परेशान हैं इस वक्त, वो क्यों परेशान है? क्या इसलिए परेशान है कि हमारे यहाँ कानून पे लोग अमल नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल बात गलत है। हम इसलिए परेशान हैं कि हमने अल्लाह के कानून पर अमल करना छोड़ दिया है, हमने अल्लाह के कानून को अख्तियार ही नहीं किया। हमारे मुल्क में भी, मैं पूरे यकीन के साथ बात करो, हमारे मुल्क में भी कभी भी सुकून और चैन कायम नहीं हो सकता जब तक अल्लाह का कानून है। जिन इलाकों में अल्लाह का कानून चल रहा है, आप देख लीजिए वहाँ क्राइम्स कितने कम है, वहाँ डिस्टर्बेंस कितनी कम है। हाँ, लेकिन वो दावे तो करते हैं कि हम अल्लाह का कानून चलाते हैं, लेकिन वहाँ भी वो पूरा का पूरा अल्लाह का कानून नहीं चलाते हैं। वो बादशाही अपनी चलाते हैं, अल्लाह की बादशाही नहीं चलाते, अपनी बादशाही चलाते हैं। तो पूरा का पूरा कानून नहीं चल रहा है, इसलिए इंसान मसाइल में है। अल्लाह ने फरमाया लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन में उसी की बात है। फरमाया युहयी व युमीत, वही जिंदा करता है, वही मौत देता है। ये अल्लाह की सिफात, अल्लाह का तारुफ बयान हो रहा है। जिंदगी और मौत देने वाला वो है, वही जिंदा करता है और वही मौत देता है। ये बात इतनी अहम है। अगर वो उसने हमें जिंदगी न दी होगी तो क्या साइंस हमें जिंदगी दे सकती है? क्या कोई हुकूमत हमें जिंदगी दे सकती है? और अगर हमें वो मारने का फैसला कर ले, मौत देने का फैसला कर दे, तो सारी दुनिया की कुव्वतें मिलकर के हमें नहीं बता। हमारे मुल्क में एक सदर थे, प्रेसिडेंट थे, दूसरे ममालिक के लोग आए हुए थे, उनसे मिलने डेलीगेशन आया हुआ है, और उनको इस्तिंजा की, पेशाब की जरूरत महसूस हुई। ऑटोमेटिक दरवाजे था, अंदर गए, अंदर से बंद हो गया। अब अंदर ही से खुल सकता था, बाहर लोग बैठे, अंदर हार्ट अटैक हो गया, इंतकाल हो गया। वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है। फैसला कर दिया, वसीयत खत्म है, मोहलत, तो बाहर नहीं निकल सके। बाहर लोग इंतजार कर रहे थे, बाहर का डेलीगेशन था, दूसरे ममालिक के लोग थे, उन लोगों के मेहमान नवाजी हो रही थी। लोगों ने भाई पूछा क्या हुआ, सदर साहब नहीं निकल रहे, खटखटाया, कुछ नहीं, दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर इंतकाल। वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है। इसकी मौत के लिए उसने कब वक्त मुकर्रर करना है, कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे गाँव के इलाके में एक आदमी था, बहुत जालिम,
بہت حافظ، اور خاص کر کے مسلمانوں کے کہیں اس کا رویہ بہت خراب رہتا تھا. ایک دن انہیں لوگ اس بس میں بیٹھا رہتا تھا تو لوگ قریب میں بیٹھتے نہیں تھے جلدی، اور مسلمان تو اکثر اوائڈ کر جاتے تھے. ایک دن بس میں بیٹھا ہوا تھا تو اٹھ نہیں سکا، انتقال ہو گیا. لوگ اس کو جگا رہے ہیں، بابا بابا کیا ہے، بہت ہی ڈر کے جگا بھی رہے تھے، لیکن گرفت ہو گئی، چلا گیا. کیا کہا جائے گا، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، سب کس کو بلا لے، کچھ بھی نہیں چاہتے. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگلے ہفتے کون رہے کون نہیں رہے اس کا فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے. وہاں سے ہوگا تو فرمایا زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز سے قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اس کی قدرت تو یہ ہے کہ پورے ملک کو ہلا دینا ہے، اور بڑی بڑی حویلیاں اور محل سب زمینوں ہو جاتے ہیں. انسان اپنے بڑی بڑی حویلیوں کے ملبے کو دیکھتا ہے. جو انسان چند گھنٹے پہلے حویلیاں دیکھ رہا تھا اس پہ فخر کر رہا تھا، چند گھنٹے بعد وہ اپنے محل کی حویلی کی ملبے کو دیکھ رہا ہے تو افسوس کر رہا ہے. انسان آپ نے دیکھا ہوگا جو طوفان آیا تھا، سونامی وغیرہ جو آئی، کیا ہوا؟ بعض موبائل میں اس کی کچھ رزلٹ دیکھ لیجیے. پانی 70 80 فٹ اوپر آ گیا. اتنی تیزی سے آیا کہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ 80 فٹ 70 فٹ پانی اوپر سے آ رہا ہے. چیخ رہے لوگ، لیکن وہ کل شیء قدیر، ہر چیز کر سکتا ہے. وہ تمہیں مصیبتوں سے نکالنے والا ہو، نکال سکتا ہے. ایک دم تو موت کے دروازے پہ پہنچ چکے ہو، تمہیں بتا سکتا ہے. آپ کا بارہ تجربہ خود ہوا ہوگا کہ کہیں آپ بالکل ایک دم نازک پوزیشن میں پہنچ گئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا ہوگا. بیماری کیسی ہے، سب لوگ مایوس ہو چکے ہیں، وہ بتا سکتا ہے. یہ امید وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ ہر چیز سے قادر ہے. فرمایا وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی کچھ نہیں ہے، اور سب سے بعد میں بھی وہی رہ جائے گا. حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہیں گے اسرافیل علیہ السلام سے سور پھونکو، تو سور میں پھونک جب ماری جائے گی تو پوری دنیا میں ہر کوئی بھی روح سنے گا اس آواز کو. ماں کے پیٹ میں بچہ روح ڈال دی جائے گی بچے میں تو وہ بھی سنے گا. اور اس کے بعد اتنی تیز ہو جائے گی وہ آواز، یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسرافیل اس آواز کو اور تیز کرو. اتنی تیز ہو جائے گی کہ جنگل سے درندے، شیر، چیتے، بھیڑیے، الفے سب نکل کر کے زمین سے اور جنگل سے انسانی آبادی کی طرف آ جائیں گے. اور انسان دیکھے گا وہ آواز اتنی تیز ہو جائے گی کہ انسانوں کے سامنے سب ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس آواز کو اور تیز کرو. اتنی آواز تیز ہو جائے گی کہ سارے انسان ختم ہو جائے گا. آواز بہت خطرناک چیز ہے. اس کے بعد وہ آواز اتنی تیز ہو جائے گی کہ زمین، آسمان، چاند، سورج سب آپس میں جو آپس میں ایک بیلنس بنا ہوا ہے، جو توازن بنا ہوا ہے، جس اٹریکشن فورس کے ذریعے آپس میں ٹکے ہوئے ہیں سب، وہ اس کو کھینچ رہا ہے، وہ اس کو کھینچ رہا ہے، یہ سب جو قوتیں ہیں سب ٹوٹ جائے گی اور کائنات میں سڑ کر سب ٹوٹ جائے گا. پوری کائنات ایک دوسرے سے ٹکرا جائے گی. اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہوں گے، ساری کائنات کو اپنی دائنی مٹھی میں لے لیں گے اور پورے آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ لیں گے اور غصے میں فرمائیں گے یہی الفاظ، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ این القہارون، کہاں گئے قہر کرنے والے، ظلم کرنے والے؟ این الجبارون، کہاں گئے ظلم و ستم اور جبر کرنے والے؟ 40 سال کا غصے میں پکاریں گے، اب کوئی نہیں ہوگا جواب دینے والا. نہ تو کوئی معذرت کے انداز میں جواب دینے والا ہوگا کہ پروردگار آپ ہی سب کچھ، اور نہ تو کوئی چیلنج کرنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے، 40 سال تک جواب دیں گے خود ہی. للہ واحد قہار، للہ واحد الجبار، اللہ واحد قہار کے لیے حکومت کی، اللہ واحد جبار کے لیے. یہ تو یہاں فرمایا کہ وہی اول ہے، وہی آخر بھی ہے، وہی سب کے بعد میں رہ جائے گا. جب کائنات میں کوئی چیز نہیں رہ جائے گی تب وہ رہے گا. پھر وہ اپنی مشیت اور اپنی قدرت کے تحت ساری چیزوں کو دوبارہ سے زندہ کرے گا. لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ ثابت کر دے گا کہ میرے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے.
فرمایا والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، ظاہر والباطن، ظاہر بھی وہی ہے، سب سے زیادہ کھلا ہوا بھی وہی ہے. اگر دیکھو تو ہر جگہ اس کو دیکھ سکتے ہو، اس کے کمالات، اس کی قدرتیں. جی آپ دیکھیں تو اپنے بالوں میں اس کی قدرت کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے چہرے میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے چلنے پھرنے کی قوت میں دیکھ سکتے ہیں. وہی ظاہر ہے، ہر جگہ ظاہر ہے اس کی قدرت. اور بہت ہی مخفی، بہت چھپا ہوا، بہت چھپا ہوا. بغیر دیکھیں تو اس دیوار میں کیا اللہ نظر آتا؟ نہیں نظر آتا. لیکن غور کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اس کی قوت اور اس کے مدد کے بغیر دیوار کھڑی نہیں رہ سکتی ہے. اس کا مطلب ہی علامہ ابن حجر نے کتاب کی کتاب التوحید اس میں لکھا ہے کہ میں جا رہا تھا توحید پہ کتاب لکھی ہے تو توحید پہ دلائل تلاش کر رہا تھا کہ اللہ موجود ہے اس پر. تو کہنے لگے کہ میں بہت دور چلا گیا، بہت سارے دلائل اکٹھا کیے تو ایک بہت بڑا میدان تھا، سٹیل ریگستان ٹائپ کا. اس میں ایک جگہ تھوڑا سا نخلستان تھا اور وہاں تھوڑا سا ہری گھاس کی کچھ پودے تھے، پیڑ تھے. وہاں ایک آدمی جانور چرا رہا تھا، بھیڑ چرا رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ لاؤ اس سے پوچھے اللہ ہے کہ نہیں، کیا بتائے گا. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ تو اللہ نے بنائی. اچھا اللہ نے بنائی تو اللہ ہے بھی؟ تو کہا بالکل نہیں. تو کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اب تک میں بڑے بڑے حکما اور فلاسفہ اور وکلا سے مل چکا تھا. اس نے جو جواب دیا تو ساری دلیلیں میرے اس کے دلیل کے سامنے پیش ہو گئی. اس نے کہا ارے آپ کو اللہ کے وجود کی بھی دلیل کی ضرورت ہے. ارے اتنے بڑے میدان میں جہاں سے آپ چلے ہو وہاں سے راستے میں کہیں بھی بکری کی میلی پڑی ہو ریڑھی تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے. آپ بکری کو نہیں دیکھتے ہیں، آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بکری کا وجود موجود ہے، بکری ایگزسٹ کر رہی ہے کیونکہ اس کی ریڑھی یہاں موجود. تو کیا ایک پوری دنیا جو موجود ہے یہ بتانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کا خالص کہیں نہ کہیں محسوس؟ وہ کہتے ہیں اتنی زبردست دلیل لگی مجھے کہ مجھے اس پر رشک آتا. تو یہ کہا کہ وہ وہی ظاہر ہے، ہر جگہ سے نظر آتا ہے، لیکن وہ اتنا مخفی ہے کہ وہ آپ کو ایسے کسی جسم کے ساتھ نظر نہیں آتا. وہ باطن چھپا ہوا تھا، وہ باطن بھی. ابھی اس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی تھی. اس میں الفاظ میں انت الاول فلیس قبلک شیء، تو سب سے اول ہے تیرے، تو سے پہلے کوئی نہیں. وانت الاخر فلیس بعدک شیء، تو سب سے آخر ہے، تیرے بعد کوئی کچھ نہیں ہے. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو سب سے کھلا ہوا واضح ہے اور تیرے اوپر کوئی نہیں ہے. وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو سب سے چھپا ہوا ہے، تو اس سے پوشیدہ کوئی. بچپن میں ہم لوگ ریڈیو پر کچھ قرآن مجید کا پروگرام سنتے تھے تو آپ کو کچھ شعر یاد رہ گیا کہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا جدھر دیکھا جہاں دیکھا، تجھی کو ہر جگہ اے خالق کونوں مکان دیکھا. وہی آنکھیں تو ہیں آنکھیں، وہی نظریں تو ہیں نظریں، جنہیں ہر سو تیرا جلوہ نظر آیا جہاں دیکھا. اللہ رب العالمین ہر جگہ نظر آ رہا ہے، ہر جگہ اس کے کمالات اپنا تعارف کرا رہے ہیں، لیکن کسی شکل میں وہ بالکل کہیں نہیں دکھ رہا ہے. اس کے کمالات، اس کی قدرتیں دکھ رہی ہیں، تو مخفی بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے. وہ بکل شیء علیم، ایسے دکھایا کہ ظاہر بھی ہے اور پھر آخری بات کیا آئی، چھپا ہوا ہے. لیکن جتنا ظاہر ہے جتنا چھپا ہوا ہے یہ سب کے ساتھ ساتھ وہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے یہ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی بہت ظاہر کر رہی ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے گھبرانے کے لیے بھی. تو ہوا بالکل شیء اصل کہہ سکتا، بڑی چھوٹی کمزوریاں، ہماری بڑی کمزوریاں، ساری کی ساری چیزیں اس کے علم میں ہیں. فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، وہی ہے جس نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا. یہ 6 دن میں اللہ نے آسمان و زمین کو کیوں پیدا کیا؟ اس سے بعد کے دور میں سائنسدانوں نے
اور مسلمان فلسفہ نے اور عقلا نے حکما نے باتیں کی، لیکن اس سے قطع نظر کیونکہ یہاں یہ بتانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ 6 دن کتنے لمبے ڈیوریشن کے، وہ اللہ ہی کے علم کے دن ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ یہ اتنی عظیم الشان کائنات جو جس کا وارتھو تمہیں نہیں معلوم ہو سکتا، یہ زمین اتنی بڑی جس کا ڈائیمیٹر 12,800 کلومیٹر ہے، اس سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج، اس سے 10 لاکھ گنا بڑے ستارے، اور ایسی 3 لاکھ گلیکسیز انسان اب تک دیکھ چکا ہے، اور ایسی ارب گلیکسیز ہے، کتنی لاکھوں گلیکسیز کے اوپر ایک نیبولا بنتا ہے، لاکھوں لاکھ نیبولاز ہے۔ تو اس کائنات کو اللہ نے فرمایا کہ وہ الذی خلق السماوات والارض، وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا ہے۔ تم کیا اللہ کی تخلیق کا احاطہ کرو گے؟ تم کیا اللہ کی تخلیق پہ کوئی تذکرہ و کمنٹ کرو گے؟ بار بار نگاہیں دوڑا کے دیکھ لو، تمہاری نگاہیں آدھار سے واپس ہو جائیں گی، اس میں کوئی کمی نہیں پاؤ گے۔ قرآن کے ایک آیت کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے، فرمایا اس 6 دنوں میں اس نے آسمان و زمین کو بنا دیا، جو کچھ بنایا۔ آپ آسمان بول دینے کے بعد کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں رہ جاتی ہے، بہت بڑی بات ہے وہ آسمان کو بولنا۔ فرمایا ثم استوى على العرش، پھر اپنے عرش پہ متمکن ہوا۔ ہم تو سورج کو بھی ابھی تک نہیں سمجھ پائیں گے کہ اتنے ہزارہ ڈگری سینٹی گریڈ سے گرمی لیے ہوئے کیسے چل رہا ہے۔ جانتے ہیں سورج بھی چل رہا ہے، اور اس کے چلنے کا جو زاویہ اینگل ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جب یہ چل رہا ہے، جو ایک چکر جب لگائے گا تو 2 کروڑ سال میں ایک چکر لگے گا۔ اتنا بڑا ہے وہ، اور اتنے بڑے جسامت کو، اتنے بڑے ایک کسی جو ہے گولے کو چلنے کے لیے جس زاویے کی ضرورت ہے وہ خود بتا رہا ہے جس کا ایک چکر 2 کروڑ سال میں لگے گا۔ کیا معلوم انسان کو کہ اس کو کوئی چکر لگا بھی ہے یا نہیں لگا، ہم میں سے کون بتا سکتا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پہ متمکن ہوا۔ اب عرش کی کیا کیفیت ہے یہ بھی کسی انسان کو نہیں معلوم ہے۔ حدیث میں اشارہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا سب ختم ہو جائیں گے، اور دوبارہ سے زندہ ہونے کے لیے سور پھونکا جائے گا، تو جب میری آنکھ کھلے گی تو میں دیکھوں گا کہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ پہلے میں زندہ کیا جاؤں گا یا موسیٰ علیہ السلام زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے عرش کی کیا کیفیت ہے؟ بس اللہ کے عرش کے بارے میں یوں مفسر نے جو سمجھایا، مفسر نہیں کہ اللہ کا عرش کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا مقام ہے جہاں سے پوری کائنات اللہ کے نظام ہے، اور اللہ رب العالمین پوری کائنات کو مانیٹر کر رہا ہے اور اس کو مینیج کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے، اب اس کا انسان کیا تصور کرنا ہے؟ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے نا کہ ہم تو نہیں تصور کر سکتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجیے کہ ایک نوجوان نے اس پر ایک سوال کیا، تو اس موضوع پر باقاعدہ لوگوں نے کام کیا ہے۔ ایک کتاب ہے، بہت پیاری سی کتاب ہے، وائی اللہ از انویزیبل، اللہ دکھائی کو نہیں دیتا ہے۔ ایک پروفیسر ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اب وہ کتاب پڑھنے کے بعد عجیب احساس ہوا کہ ہمارے بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کون کون سے سوال دماغ میں کیڑے کون بلا جاتے ہیں، اور اس کو 2 دن میں انہوں نے کتاب لکھی۔ تو اس نے لکھا ہے انہوں نے کہ دیکھو یہ ہماری آنکھیں یہ پانی ہے، یہ دل پانی ہے، زبان پانی ہے، یہ جسم یہ دماغ پانی ہے۔ تو اس پانی فنا ہونے والی آنکھیں، فنا ہونے والے زبان، فنا ہونے والے کام، فنا ہونے والا دماغ، فنا ہونے والا قلب، یہ لا پانی اللہ کا ادراک کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو تبھی ادراک کر سکے گا جب اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اسی پانی وجود کو آخرت میں لا پانی بنا دے گا، تب انسان اللہ کو دیکھے، ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ جو بات کہی گئی کہ ثم استوى على العرش، عرش سے متمکن ہو گیا، تو ہم عرش کی کوئی کیفیت نہیں بتا سکتے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، زمین میں جو چیز داخل ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو چیز اس سے نکلتی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ زمین میں جو چیز داخل ہوتی ہے تو کیا مطلب؟ زمین میں بہت سی چیزیں داخل ہوتی ہیں، آپ سے سمجھ لیجیے۔ بہت سے پرانے لوگوں نے یہ لکھا کہ انسان کا جسم زمین میں ہے، زمین میں جاتا ہے،
لیکن زمین میں اور بھی بہت سی چیزیں جا رہی ہیں. بہت سی چیزیں زمین میں، پانی زمین میں چلا جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں زمین کے اوپر ہوتی ہیں، ان کے اثر اور ان کے اثرات وہ زمین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر زمین سے نکلتے بھی بہت سی چیزیں ہیں. زمین سے مائن سے نکلتے ہیں، زمین سے پھر، اور بہت پرانے لوگوں نے وہ بھی مراد لیا کہ زمین سے جو نکلے گی ہمارا وجود نکلے گا زمین سے، یعنی قبر سے تم نکالے جاؤ گے. تو وہ پورا مفہوم اس میں ہے. یا زمین میں جو کچھ داخل ہوتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، آسمان سے جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے. فرشتے آتے ہیں، نبی آئے، کتابیں آئیں، اور اللہ رب العالمین آتے کہ آسمان سے کیا کیا زمین پہ آ رہا ہے. مختلف ریز ہیں جن کو انسان اب جہاں جتنا سمجھ پا رہا ہے تو گھبرایا ہوا ہے بالکل. بڑے بڑے سائنسدان گھبرا گئے. یہ ریز جو اس طرح آ رہی ہیں اگر ایسی آتی رہی تو 200-400 سال میں زمین کا کیا حال ہوگا. وما ينزل من السماء، زمین آسمان سے کیا کیا نازل ہو رہا ہے. اور فرمایا وما يعرج فيها، اور اس میں کیا کیا اس کی طرف چل رہا ہے، اس کی طرف کیا کیا چیزیں جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا علم رکھتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے. تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے. چھپ نہیں سکتے ہو اس کو نگاہ. ایسا تعارف کرایا ہے اس سورے کے شروع میں اللہ کا کہ آدمی ایمان رکھتا ہو تو اس سے دل رکھتا اور کیا ہے. وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے. تم کہیں بھی ہو تو تمہارے ساتھ. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ. اللہ تعالیٰ لوگوں کو رحم فرمائے. چھوٹی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ دیکھ. جیسے ایک ماں اس کا بچہ غلطی کر دیتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کو کھانے پینے سے محروم نہیں کرتی. ایک ماں کے اندر جو شفقت ہے وہ اللہ کی ڈالی ہوئی ہے. وہ اللہ کا شفقت اور اس کا تحمل کہ بندے نافرمانی کرتے ہیں لیکن پھر بھی دیے چلا جاتا ہے. فرمایا وہ معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا. بصیر یعنی صرف اوپر سے نہیں دیکھتا، اس کی ماہیت بھی دیکھتا. اسی لیے آپ سوچتے بصیر. فرمایا لہو ملک السماوات، کسی ایک رکو میں یہ لفظ یہ جملہ دوبارہ سے دہرایا جا رہا ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں اسی کی بادشاہی ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، تمام معاملات اسی اللہ کی طرف پلٹنے والے بھی ہیں. یہ نہ سمجھو کہ سیاست صرف یہاں جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹائی جائے گی. پلٹ کر کے پورا حساب ہوگا اس کا کہ تم بندے میرے تھے تو قانون کہاں سے تم نے بنایا. جب تم غلام میرے تھے تو میرے غلاموں سے تو میرا قانون چلنا چاہیے. زمین میری تھی تو میری زمین پر تم کون ہوتے تھے قانون چلانے والے؟ میرا قانون چلنا چاہیے تھا. جی کسی اور کا شکریہ کیوں ادا کیے، کسی اور کا حکم کیوں مانا، کسی اور کے آگے سر کیوں جھکایا، تو یہ سب پوچھا جائے گا. تو فرمایا ہاں کہ لہو ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف پلٹنے والے. اللہ کوئی بھی معاملہ بچ نہیں سکتا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، تعلقات ہے، دوستی ہے، قربانی ہے، بداری ہے، سیاست ہے، دوستی ہے، دشمنی ہے، ہر چیز اللہ کی طرف پلٹائی جائے گی. وہی اللہ ہے تو جو امور اور اللہ کی طرف سب پلٹایا جائے گا. تمام معاملات. یولج اللیل فی النہار، وہی ہے جو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے. یولج النہار فی اللیل، جو دن کو رات میں لاتا. یہ بہت زبردست تعبیر ہے. رات ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک آ جاتی ہو، دن ایسا نہیں ہوتا اچانک آ جائے. نہیں، رات ہے اب دن اس میں دھیرے 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 داخل ہوتا ہے. جب پورا پہنچتا ہے رات غائب ہو جاتی ہے وہاں سے. پھر رات دن میں داخل ہوتی ہے، تھوڑا سا داخل ہوتی ہے، پھر داخل ہوتی ہے، پھر شباب پہ آتی ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ ختم ہونے لگتا ہے. تو فرمایا وہی ہے
جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کا راز جانتا ہے. جو دلوں میں ہے وہ سب جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی. اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو اور دل میں اس کا کوئی اور مقصد ہے تو دنیا سے تو چھپ سکتی ہے بات، اس سے نہیں. اسی لیے حدیث ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک. تو من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک. تو فرمایا وہ علیم بذات الصدور، دلوں کے راز جانتا ہے. دل میں جو کچھ ہے وہ سمجھ رہا ہے اور تم اس سے چھپا نہیں سکتے. وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا کریٹر ہے، تمہارے مزاج طبیعت اور دل اور دماغ کی ساری صلاحیتوں کا پیدا کرنے والا ہے. جو خالق ہے اس سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ وہ دلوں کے راز جانتا ہے، بھید جانتا ہے. فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ والذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. تو دیکھو اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا. اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. اور جیسا میں نے اشارہ کیا جس خاص جنگ سے نازل ہوئی ہے وہاں معاملہ آنے والا ہے کہ تھوڑا بہت نہیں، سب کچھ اللہ کی راہ میں لگانا پڑے گا. سب کچھ لگانا پڑے گا، پورا کا پورا وجود اللہ کے راستے میں کھپا دینا پڑے گا. اور وہ معاملہ آ رہا تھا خندق کی لڑائی کا، جس میں کھانے کو بھی میسر نہیں آ رہا تھا. 3 دن تک لوگوں کو کھانا نہیں ملتا ہے. ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ پھاوڑا اٹھا رہا ہوں، اب پھاوڑا نہیں اٹھ پاتا ہے. پیٹ دکھایا، ایک پتھر باندھ رکھا تھا. دونوں جہان کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنا سونا اٹھا دیا. تو صحابی نے دیکھا وہاں 2 پتھر بنے ہیں تو بالکل کے روتے ہوئے چلے. فرمایا کہ دیکھو ایمان لے آؤ اللہ پر، ایمان لے آؤ اللہ کے رسول پر. اور فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلِفِينَ فِيهِ، وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جس سے تم کو خلیفہ بنا دیا ہے، نگراں بنا دیا ہے، جانشین بنا دیا ہے، اس میں سے اللہ کو راستے میں خرچ، اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ کرو جس کے تم جانشین ہو. مطلب یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ مال کسی اور کے پاس تھا، وہ تمہارے پاس اب آ گیا ہے، اب تم اس کے جانشین ہو. اور اشارہ اس میں بھی ہے کہ زیادہ دیر دن میں تمہارے پاس نہیں رہے گا، پھر کسی کوئی اور اس کا جانشین ہو جائے. اور آپ دیکھیے یہ دنیا اسے ہی تو چل رہی ہے. آج والد صاحب نے کمایا، 3-4 بلڈنگیں بنائی اور بہت سارا کاروبار پھیلایا. اب والد صاحب تھوڑی زیادہ دیر رہیں گے، اب چلے گئے، اب 3 بیٹے جانشین، اچھے جانشین ملیں گے کام فروغ پائے گا، برے جانشین مل جائیں گے سب تباہ ہو جائے گا. تو دیکھو جو کچھ اللہ نے تمہیں جن مال و اسباب پر نیل سے انگریز پر جانشین بنایا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ. ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے پاس تمہاری جانشینی کا ٹائم ختم ہو جائے اور تم بچتے رہ گئے، بخل و کنجوسی کو مظاہرہ کیا اور اب دوسرے کے پاس چلا گیا. اب دوسرے اگر کریں گے تو ان کو نفع ملے گا، تمہیں نہیں نفع ملے گا. یہ مال تمہارے پاس تھا، کل تم اس میں سے خرچ کر کے کما سکتے تھے اللہ کے یہاں، لیکن تم نے نہیں کیا. اب دوسرے جو آئیں گے وہ کریں گے تو ان کو فائدہ ملے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج تم نے نہیں خرچ کیا اور کل دوسرے ہو کروڑوں کروڑوں کا مال لا گئے اور وہ انہوں نے اس کو غلط راستے میں سب استعمال کیا. تو باقاعدہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو غلط استعمال کریں گے اس میں اس بات پر اندیشہ ہے کہ تم سے سوال ہو جائے کہ اتنا کیوں چھوڑ کے گئے تھے، کیوں نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا. تو فرمایا یہ بہت ہی مانیفیسٹ لفظ ہے کہ مستقلین فی، تم تک جن کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے تمہیں خلیفہ بنایا. والذین آمنوا منکم، تو جو لوگ ایمان لے آئیں گے تم میں سے، والذین آمنوا منکم، تو جو لوگ تم میں سے ایمان والے ہوں گے، وانفقوا لهم، اور اللہ کے خاطر خرچ کریں گے، لهم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خاص مرحلے میں آیت نازل ہو رہی ہے. ابھی اسلام فتح کی منزل تک نہیں پہنچا ہے، فتح کے مراحل سے تھوڑا ابھی دوری پر ہے.
اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے نبی کے ساتھی اپنے سر کی بازی لگا کے اپنے آپ کو ثابت کر دیں کہ وہ میرے لیے سب کچھ فنا کرنے کو تیار ہیں. تب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تب ہم دیں گے تم کو فتح. جب تک یہ بات ثابت نہیں کر دو گے تم میرے خاطر ان دنیا کو چھوڑ سکتے ہو تب تک فتح نہیں ملے گی. اور وہی ہوا. اس جنگ میں یہ جو خندق والی لڑائی ہوئی پورے عرب سے ٹکرا گئے مسلمان. اللہ کے نبی نے ایسے ہی چیک کرنے کے لیے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے, اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں, اتنی بڑی تعداد سے مدینے کی مختصر تعداد کیسے لڑے گی, تو کیا خیال ہے اگر ان لوگوں کو کچھ دے دلا کے واپس کر دیا جائے کہ سال کے پیداوار کا اتنا حصہ ہم تمہیں دے دیں گے. ایک صحابی کھڑے ہوئے نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ آپ کا اپنا ذاتی مشورہ ہے, آپ ہماری عافیت کے حساب سے سوچ رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ کہا نہیں میں تمہاری عافیت کے لیے سوچ رہا تھا. کہا اللہ کے رسول اس خدا کے قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کے بھیجا ہے, زمانے جاہلیت میں ان کو ہم نے ایک بیلا نہیں دیا ہے, آج ان کو ہم ٹیکس دیں گے یا رسول اللہ ہمارے ان کے بیچ میں تلوار ہی تلنا کریں گے. اللہ کے نبی مسکرا پڑے, آپ نے فرمایا میں تم سے یہی سننا چاہتا ہوں. تو یہاں فرمایا کہ دیکھو ایمان لے آؤ اللہ پر اور ایمان لے آؤ اللہ کے رسول پر اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں, تو جو یہ کریں گے لہم اجر کبیر, ان کے لیے بہت بڑا, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ تینوں باتیں کہیں گی, اللہ پر ایمان, رسول پر ایمان اور اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ لگانا. ظاہر ہے اب ان کے لیے اجر نہیں ہوگا تو کس کے لیے؟ یہاں فرمایا وہ مالا تم لا تؤمنون باللہ ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. دیکھیے یہاں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں مسلمانوں سے مراد, مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ٹھیک ٹھیک اللہ پر ایمان نہیں لاتے, جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. کیونکہ قرآن میں دیکھیے کہا آمنوا باللہ تؤمنون باللہ ورسولہ, اوپر کہا گیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. پھر ایک جگہ کہا گیا اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تو ایمان لاؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہے. ومالا تم لا تؤمنون باللہ, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ٹھیک طریقے سے ایمان نہیں لاتے. والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم, اور رسول بھی تمہیں پکار رہے ہیں کہ تم اپنے رب پہ ایمان لے آؤ. اللہ تعالیٰ تو خود کہہ ہی رہے ہیں تم اپنے عقل کا, سمجھ کا, دلائل کائنات میں ہیں اس کو استعمال کر کے اس کو سمجھ کے کیوں نہیں ایمان لے آتے. اور پھر رسول بھی تو تمہیں پکار رہے ہیں کہ آ جاؤ اپنے رب پہ ایمان لے آؤ. وہ رسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين. رسول کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ اپنے رب پہ ایمان لے آؤ, وہاں بھی اس کا مطلب وہی ہے ٹھیک ٹھیک ایمان لاؤ, ایسا ایمان جو اللہ کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو, وہ والا ایمان لے کے آؤ. اور رسول تو تم سے باقاعدہ اس پر میثاق لے چکے ہیں, رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے تم نے بیعت کیا ہے, تم نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیا ہے, تب اب کہاں تمہارا کچھ رہ گیا. جب آپ لوگوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ سے بیعت کر لیا تو اس کا مطلب لوگوں کو کچھ نہیں ہے, اب سب کچھ اللہ. یہاں ایک آدمی گزرا ہے ہندی کا شاعر, اس نے کہا میرا مجھ میں کچھ نہیں, جو کچھ ہے سب توڑ, تیرا تجھ کو سونپ سے کیا لگے گا موت, میرا کیا ہے, یہ سب دیکھا جا چکا ہے, طے ہو چکا ہے, طے خرید و فروخت کسی سے باعث بنا ہوا ہے. تو کہا کہ وہ رسول تم سے میثاق لے چکے ہیں, عہد لے چکے ہیں, ان تم مومنین, اگر تم مومن ہو تو ذرا سچے طور پر ایمان لاؤ, سچے طور پر رسول پر ایمان لاؤ, سچے طور پر اللہ کے راستے میں سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو. بات یہ تھی کہ مراحل یہ آنے والے تھے کہ یا عرب میں یا دنیا میں اسلام کو رہنا ہے یا دنیا میں کفر رہے گا, اس کا فیصلہ ہونا ہے. اور جب یہ فیصلہ کی گھڑی آئے اور وہاں کوئی یہ سوچے نہیں اسلام بھلے نہ رہے لیکن میرا مال رہے, اسلام بھلے نہ رہے لیکن میرے آرام اور عیش کے مراحل رہے, میری جان باقی رہے, تو یہ ایمان کا تقاضا نہیں. اسلام رہے گا چاہے میرا سب کچھ لٹ جائے, سب کچھ ختم ہو جائے, لیکن اسلام کو رہنا چاہیے. تو یہاں فرمایا کہ اور رسول تم سے ایک میثاق لے چکے ہیں, اگر تم مومن ہو تو اس کا لحاظ رکھو, اس جواب دینے کے لیے سمجھو اپنے آپ کو. اور فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے بندے پر, ایک آیت لکھ لیتا ہوں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کھلی کھلی آیات نازل کی, آیات بینات, کھلی کھلی آیات نازل کی. بینات جو ہے بڑا جامع لفظ ہے, بہت کمپریہنسو ٹرم ہے یہ,
اس کو اتنے آسانی سے تفصیلی طور پر نہیں گزرا جا سکتا. بہرحال اس کو میں اس وقت کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں. بینات دراصل کھلی نشانیاں، کھلی نشانیاں کائنات میں بھی ہیں. مثال کے طور پر سورج اللہ کی بڑی کھلی دلیل ہے. کیا کوئی پوری دنیا سے حکومت اور حکومتیں مل کے سورج بنا سکتی ہیں؟ کیا چاند بنا سکتی ہیں؟ کیا زمین پر کوئی پہاڑ اور کوئی دریا اور یہ سب بنا سکتا ہے؟ کوئی جنگل بنا سکتا ہے؟ آپ جنگل کاٹ تو سکتے ہیں، اس کو مٹا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ زمین اللہ کی ہے. اس زمین میں جنگل اگتے ہیں، آپ زمین نہیں لا سکتے ہیں کہیں. تو یہ کھلی نشانیاں. لیکن یہاں اور بھی کھلی نشانیاں مراد ہیں جو موجودہ پیغمبروں کو ملے. آیات بینات، کھلی نشانیاں، کھلی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی اور تمام پہلے انبیاء کو بھی دی گئی. تو فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے بندے کے کھلی آیات نازل کی. تو زیادہ تر لوگوں نے مراد قرآن کی آیتوں کو لیا ہے. کھلی آیتیں ہیں. لیکن خرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو ظلمات سے نور کی طرف لے جایا جائے، تاکہ تم کو ظلمات سے تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لایا جائے. تو یہ تاریکیوں کو جانتے ہیں ظلمات کہاں ہے؟ پلورل میں کہا ہے، جمع میں کہا ہے، اور نور کو واحد کہا. تو اس کا مطلب یہ بہت اقرام ہے. یہ ظلمات الی النور، ظلمات میں سے نکال کر طرح کی ظلمات. کل مشرکوں کے ظلمات، شرک کی ظلمت، عیسائیوں کی ظلمت، یہودیوں کی ظلمت، مجوسی اور ایرانیوں کی آگ پرستی کی ظلمت، جی یہ سب ظلمت تھی. آج کمیونزم کی ظلمت، جمہوریت کی ظلمت، نیشنلزم کی ظلمت، لبرلزم کا نام سنا ہے؟ یعنی انسان بنیادی طور پر مادر فکر آزاد ہو گیا. لبرلزم کی جو ہے ظلمت. یہ تمام ظلمات جدید اور ظلمات قدیم سب سے اللہ تعالیٰ نکال کر تمہیں لانا چاہتے ہیں نور کی طرف جو ایک ہے. وہی نور آدم لے کے آئے، وہی نور ابراہیم لے کے آئے، وہی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. نور ہمیشہ سنگولر ہے، ہمیشہ واحد ہے، ایک ہی رہا ہے، لیکن ظلمات کی شکل میں بدلتی رہی. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں ظلمات سے نور کی طرف لے آئے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت ہی رؤوف اور رحیم ہے، بہت ہی رحم فرمانے والا، بہت محبت فرمانے والا، بہت درگزر فرمانے والا. یہ جو آیات ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں نے پورا جتنا پڑھا تھا اتنا نہیں رکھا کیونکہ ہمیں تھوڑا وقت کا بھی وہ رکھنا تھا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں اپنے کتاب سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت اہم بات یہ ہے، میں بہت ہی تفصیل کے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں شیطان کے نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شرارتوں سے پناہ میں رکھے اور پروردگار ہمیں نفس کی شرارتوں سے پناہ میں رکھے. خطبے میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اور ہے ہمارے پروردگار، ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اسے پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی نفس کی شرارتوں سے پناہ میں رکھے اور آپ سب کو بھی اور پوری دنیا کے لوگوں